آج ہم ساؤتھ افریقہ کے حالات کے بارے میں بتانے آئے ہیں۔ آج کل جو لوگ کھلے عام لوگوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور اسپیشلی وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ انک کدھر کا ہے کدھر کا نہیں ہے، اور اپنے کانوں کو بھی مار رہا ہے یار۔ یہ تو مجھے حیرت یہ ہو رہا ہے، اللہ خیر کرے یار۔ خیر اسد اللہ نے جو بات کی اس کو میں تھوڑا سا بڑھانا چاہوں گا، وہ اس طرح کہ اپنا آپ دیکھیں کہ بڑی کلیئر پکچر کے ساؤتھ افریقہ میں زمبابوے، نمیبیا، ملاوی، ایتھوپیا، اریٹریا، صومالیہ کے بہت سارے لوگوں نے 92 کی آزادی کے بعد ہجرت فرمائی تھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے کام ان کے سٹال سے شروع کیے اور اس کے بعد ان کو آگے بڑھایا۔ آج ماشاءاللہ ون آف دا ملینئر بزنس سیکٹر میں ان لوگوں کا ہے۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو نعرہ لگایا ساؤتھ افریقہ میں یوگنڈا کو وائی ون آف دا پیسفل کنٹری کہتا ہوں، وہ بھی میں ایکسپلین بعد میں کہتا ہوں۔ خیر ساؤتھ افریقہ کے میں لوگوں نے ایشین کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا، ماننے میں بھی چلے بات آتی ہے کہ کالے گورے کا نسلی تعصب شروع دن سے ہی ادھر تھا۔ کیا خیال ہے تیرا؟ کالے کا کالے کو مارنا، کالے کا کالے کو مارنا ایک سم تھنگ اسٹرینج ہو گیا، وہ بھی زمبابوے کے کالوں کو ہاتھ پھاڑ کے مارنا، اس کے بعد ایتھوپیا کے سارے ممالک کے۔ وہ یہ کہتے کہ ان لوگوں نے جاب یعنی کہ یہ انویسٹر نہیں ہے، یعنی کہ جاب میں پرابلم آئی کی وجہ سے جاب نہیں ہے ساؤتھ افریقن کو مل رہا۔ میرا سوال یہ کہ آپ لوگ ان لوگوں کو نکال دیتے ہو، ایک دکان جس نے آلریڈی 15 یا 10 لوگوں کو جاب دی ہوئی ہے، چلے مان لیا کہ اگر 10 میں سے 7 ساؤتھ افریقہ نہیں ہوں گے تو 3 ہی اس کے اپنے زمبابوے کے کنٹری کے لوگ ہوں گے نا۔ کیسی مینٹلٹی لیول پائی گی، اور گورنمنٹ کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ میری وری یہاں پہ یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ جس کو ہم مانتے ہیں کہ یہ افریقہ کا لیڈنگ کنٹری ہے، یعنی کہ افریقہ کا ون آف دا ڈیولپ کنٹری ہے، منی امریکہ، وہ میں تو پریشان ہوں اس بات سے گورنمنٹ ایکشن نہیں لے رہی۔ آپ نے اگر وہ دکان ہی ختم کر دی، اب وہاں کے لوکل ساؤتھ افریقن آتے ہیں ایتھوپین کی دکان میں بڑھتے کہتے ہیں پرسوں تو دکان نہ کھولے تھے، تینوں آگے لا دینا، میں 100 بندہ نہ لے کے، وہ بیچارہ نہیں کھولے گا۔ اب اسے کتنی ساری پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں گائز۔ خیر اللہ تعالیٰ ساؤتھ افریقہ کے رحم و کرم کرے۔ میں اب آتا ہوں یوگنڈا کی طرف۔ میں یوگنڈا کو ODF سے پہلے دن سے ایسٹ افریقن ریجن کو پیسفل کیوں کہتا ہوں؟ یہاں پہ لوگ ایسے بزنس کرتے ہیں، راتوں کو 2 بجے گھومتے ہیں اور اپنے پیسے لے کے گھومتے ہیں، ہر چیز ہے کہ وہ جو پرانے یعنی کہ ایک سہولت ہے آپ کو۔ آج ہم لوگوں کو یہاں پہ 15 16 سال ہو گئے ہیں، کبھی کسی نے اٹیک نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہاں کے کالے ون آف دا ایجوکیٹڈ سیکٹر میں شامل ہوئے۔ آج سے 20 سال پہلے یہ گورنمنٹ نے حکمت عملی اپنائی کہ ہم نے کالوں کو پڑھانا ہے۔ میں جاب سے ہٹ گیا، جاب ہے نہیں ہے، وہ اس یوگنڈا کے میٹر میں نہیں ہے، اسی لیے بہت ساری ڈیولپمنٹ آئی 2 سے 3، یعنی کہ ماشاءاللہ ون آف دا لارجسٹ فیکٹریز ایریا بنایا گیا، بالے انڈسٹریل ایریا، نمان وے انڈسٹریل ایریا، اس کے بعد اپنا ملین ڈالر کی تو وہاں پہ لینڈ کی ڈیمانڈ ہے۔ گورا آ رہا ہے اور دوسرے ممالک ایشین انڈین چائنیز آ رہے ہیں، ہمیں جگہ ملے، ہم مینوفیکچرنگ کریں، جگہ کم پڑ گئی ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں جو ہو رہا ہے ہم اس کو پورے طریقے سے کیا کہتے ہیں، اس کا احتجاج کرتے ہیں۔ یہ بہت برا ہو رہا ہے۔ پہلے ہی ساؤتھ افریقن لیبر نمبر 1 ایٹ دا رابری ایشو۔ آپ کسی بھی انڈین پاکستانی سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ لوگ لوٹتے تھے، تالے توڑ کے دکانوں کے اندر بڑھتے تھے، رینے گھساتے تھے، سامان نکالتے تھے، لوٹتے تھے لوگوں کے گھروں میں۔ اب یہ میٹر اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اور میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھو یہاں پر جو ہے ہمارا جو گورنمنٹ نے نا یوگنڈا میں پورا حفاظت فورینر کیا نام ہے باہر ملک کو آنے والے لوگوں کو ماشاءاللہ سے اچھا خاصا حفاظت دیا ہوا ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک چیز بتا دوں، جب میں آج سے 15 سال پہلے تھا لوگ ہمیں مہندی کہتے تھے، لیکن خدا کی قسم وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی کہنا چھوڑ گئے۔ Did you feel that؟ تو جو لوگ ہیں اپنے بھائی وغیرہ ساؤتھ افریقہ میں، اللہ آپ لوگوں کو دعائیں کر سکتے ہم آپ لوگوں کے لیے، جس کے پاس چاہ سے نکلنے کا بھائی نکل جا، اور میرا یہاں پہ جان بچاؤ۔ صرف یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ یہ ساؤتھ افریقہ کا دماغ چیک کریں کہ اگر آپ نے ایک دکان ختم کروا دی تو کس طرح سے جاب کریٹ ہوگا؟ نہیں تو کھپے مسٹنڈے لوڈو کھیلنے والے راتانوں ان پڑھ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر فوراً نے آپ لوگوں کا سیکٹر سنبھالا ہوا ہے تو یار کیونکہ آپ بیٹے جوگے نہیں،
باقی باتیں بعد میں ہوئی تھی کلیئر اپڈیٹ اس ٹائم ساؤتھ افریقہ کے حالات بہت خراب ہے. اب جو بھی پاکستانی انجن وہاں پہ بیٹھے ہیں اپنا خیال رکھیے گا اس کے بعد اللہ نے کے بعد